السلام علیکم دوستو، کیا آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اندھیروں سے اجالے کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بے چینی سے قرار کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہاں، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ابتدا کہاں سے کریں، پہلا قدم کہاں سے اور کس سمت اٹھائیں، سب سے پہلے کیا کریں؟ تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابتدا کہاں سے کی جائے۔ دوستو، اللہ کی ناراضگی سے رضا الہی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم توبہ ہے۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اور نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ بس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سورہ منافقون میں ہے کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ جب انسان کے سامنے ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے، اے ملک الموت، مجھے ایک دن کی مہلت دے تاکہ میں اپنے پروردگار کے سامنے عذر اور توبہ کر لوں اور اپنے لیے توشہ آخرت لے لوں۔ ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ تو نے اتنے دن مفت برباد کیے اور کچھ نہ کیا، اب دن کہاں مل سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ ایک گھڑی کی مہلت دے۔ فرشتہ کہتا ہے، بہت گھڑیاں ضائع کر چکے، اب ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ اس کے بعد اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جان حلق میں آ جاتی ہے، سانس سینے میں بولنے لگتا ہے اور نا امیدی اور حسرت و ندامت کی گھونٹ پیتا ہے کہ میں نے ناحق عمر ضائع کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تقدیر میں اچھا لکھ رکھا ہے تو روح ایمان پر نکلتی ہے، اور اسی کا نام حسن خاتمہ ہے۔ اگر معاذ اللہ اس کا نام شقاوت والوں میں تھا تو شک اور اضطراب پر روح نکلتی ہے، اور یہ برا خاتمہ ہے۔ اسی کے متعلق ارشاد الہی ہے، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے، اب میں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اس نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اس آیت کے معنی یہ ہے کہ زمانہ توبہ کا گناہ کے زمانہ سے متصل ہونا ضروری ہے، یعنی اگر گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر افسوس کرے اور اس کے قریب ہی نیک عمل بجا لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دے تاکہ نیکی برائی کو مٹا دے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ جانے پدر، توبہ میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ جو شخص توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہا، بڑے خطرات میں مبتلا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلا، دیکھا کہ ایک عورت راہ میں کھڑی ہے، کہنے لگی، یا ابا ہریرہ، میں نے گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے پوچھا، تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے بدکاری کی اور بدکاری سے ہونے والے بچے کو قتل کر دیا۔ میں نے اسے کہا، تو خود ہلاک ہوئی اور دوسرے کو بھی ہلاک کیا، اللہ کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں چلا گیا
میں نے دل میں سوچا کہ میں فتویٰ تو دے رہا ہوں، حالانکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارا قصہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہوا اور تو نے اسے بھی ہلاک کیا، کیا تم یہ آیت نہیں جانتے؟ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ چنانچہ میں باہر آیا اور پوچھا، کون ہے جو مجھے اس عورت کے بارے میں بتائے جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ اس عورت کی تلاش میں اس قدر پریشان تھے کہ بچے کہنے لگے ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ آخر آپ نے اس عورت کو تلاش کر لیا اور اس کو مسئلہ بتایا۔ وہ عورت شدت مسرت سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میرا ایک باغ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر صدقہ کرتی ہوں۔ عتبہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری کی مجلس میں آئے۔ حضرت حسن بصری اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر واز فرمایا کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نیک آدمی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کر لے گا؟ جب میں توبہ کروں تو شیخ نے فرمایا، تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا، چلایا، غش کھا کر گر پڑا اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا میرے جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم قبول فرمائے گا؟ شیخ نے فرمایا، بدنصیب بندے کی توبہ اور معافی رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور 3 دعائیں کی، یا اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے تو مجھے فہم اور یادداشت عطا کر، مجھے عزت عطا فرما کہ دین اور قرآن مجید سے جو سنوں حفظ کر لو۔ یا اللہ، مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما، جو بھی میری قرت سنے اگر وہ سنگ دل بھی ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ یا اللہ، رزق حلال کا اعزاز عطا فرما اور وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کا فہم تیز ہو گیا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا توبہ کرتا۔ اس کے گھر میں روزانہ سالن کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور وہ نہیں جانتا کہ کون رکھ جاتا، اور اسی حالت میں اس نے دنیا سے کوچ کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔